بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، سنائیں کیا حال ہے؟ امید ہے اللہ کے کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو خیریت سے رکھے، آمین ثم آمین۔ آج کا جو نسخہ ہے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، یہ ہے جی شوگر کی وجہ سے جسمانی ہر قسم کی کمزوری کا علاج۔ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ شوگر جو ہے ایک ایسی نامراد مرض ہے کہ پورے جسم میں یہ کمزوری پیدا کرتی ہے، سارے اعضاء رئیسہ کو نقصان دیتی ہے، اعصاب کو، عضلات کو، پٹھوں کو، یعنی کمزور کر دیتی ہے۔ تو ہر قسم کی کمزوری جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ نسخہ ان گنے چنے جو نسخہ جات ہے جو شوگر والوں پہ اثر کرتے ہیں، یہ ان میں سے ایک نسخہ ہے، بہترین نسخہ ہے جی۔ بنائیں اور استعمال کریں، انشاءاللہ بہترین فائدہ ہوگا اللہ کے فضل سے۔ اچھا نسخہ ہے، بہت اچھا نسخہ ہے۔ اب اس میں جو چیزیں ڈلتی ہیں یہ دھیان سے سن لیجئے، اور اس کا طریقہ کار، اس کے کھانے کا طریقہ، کیونکہ بہت سارے لوگ ویڈیو شاید دیکھ لیتے ہیں پھر جو ہے غلط طریقہ کار استعمال کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو بنائی، اس میں مقدار خوراک جو ہے، یعنی دوائی لینے کی خوراک کتنی ہے، میں نے بتایا ہوا تھا چوتھائی چمچ، چوتھا حصہ جو ہے چمچ کا۔ تو بہت سارے لوگوں نے مجھے کال کر کی پوچھا کہ کیم صاحب یہ ہم نے دوائی کھائی ہے تو ہمیں یہ مسئلہ بنا ہے۔ میں نے پوچھا بھائی کیسے کھائی؟ جی دودھ کے ساتھ کھائی۔ میں نے کہا کتنی کھائی ہے؟ کہتے جی 1 چمچ کھائی ہے۔ اب خود سوچئے کہ 4 خوراکیں جو اکٹھی لے گا دوائی کی، ظاہر ہے کچھ تو مسئلہ بنے گا نا۔ اب زیادہ پانی پی لیں تو وہ بھی پیٹ پھر جاتا ہے، تو یہ تو پھر دوائی ہوتی ہے۔ تو اس لیے دھیان سے ذرا سن لیجئے کہ بنانے کا طریقہ اور کھانے کا، پھر یہ ہے کہ ضرورت نہیں پڑتی کالیں کرنے کی، اور کیونکہ فل کوشش کرتے ہیں کہ کسی قسم کا بیچ میں نہ رہ جائے۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آنے والی ہو تو پھر آپ کال بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جو ہے آپ کو جواب ملے گا۔ تو اس میں جو اجزاء ڈلتے ہیں جی وہ آپ نوٹ کر لیں، یہ آپ حضرات کے سامنے سکرین پہ بھی آ رہے ہیں۔ تو اس میں ہے جی ہرمل، اس کو بریاں کر کے ڈالنا ہے 10 گرام، لونگ 10 گرام، دال چینی 10 گرام، زعفران خالص 10 گرام یہ بھی ڈالنا ہے، ریگ ماہی نر 10 گرام، اور مستگی رومی یہ بھی خالص لینی ہے، اس میں بھی وہ نہ خالص بھی ہوتی ہے، خالص بھی، تقریباً ساری چیزیں، خاص کر کے یہ جو قیمتی اجزاء ہوتے ہیں اس میں ہوتا ہے گڑبڑ، بہرحال ڈھونڈنے سے مل جاتی ہے۔ مستگی رومی جو ہے یہ بھی 10 گرام لینی ہے۔ اب سالب مصری، سالب پنجا، موسلی سفید، اسگند ناگوری، یہ چاروں چیزیں جو ہیں یہ بھی 10 گرام یہ ڈالنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آ گیا جی ذرا قیمتی اجزاء مزید جو ہے، کستوری مشک خالص، یہ 1 سے 3 گرام،
اگر تو افورڈ کر سکتے ہیں، جیب اجازت دیتی ہے تو پھر 3 گرام ڈالیں تو کیا بات ہے، نہیں تو 1 گرام جو ہے کم از کم وہ ڈالنی ہے کستوری خالص۔ اچھا، کشتہ ہے چاندی کا، اگر ہو سکے تو اجوین والا جو ہے نا، اجوین میں کشتہ نقرہ بنتا ہے وہ ڈالنا ہے، یہ بھی 5 سے 10 گرام آپ کی سہولت کے لیے۔ 10 گرام اگر ہو سکے تو بہت بہترین ہے، نہیں تو 5 گرام تو لازمی ڈالیں، ٹھیک ہے۔ اگر 5 بھی ڈالیں گے تو فائدہ انشاءاللہ ہوگا، مگر 10 گرام سے اور زیادہ ہوگا۔ اسی طرح کستوری جو ہے 1 گرام سے بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ، اگر 3 گرام ڈالیں گے تو اور زیادہ فائدہ ہوگا، اچھا نسخہ بنتا ہے۔ کشتہ کلی ہے بھنگ والا، یہ 10 گرام ڈالنا ہے۔ ان سب چیزوں کا صفوف بنا کے تو 500 ملی گرام والے کیپسول بھرنے ہیں، 500 ملی گرام والے کیپسول، ٹھیک ہے۔ یہ کیپسول تیار ہو گیا ہے، اس میں بس جو ہے نا، ایک تو ہرمل جو ہے اس کو بریاں کر لینا ہے، یعنی توے پہ یا فرائی پین میں ڈال کے اس کو بھون لیں، تھوڑا آگ پہ رکھ کے نا، تو تھوڑا سا بھوننا ہے، ایسے نہیں کرنا کہ وہ جل جائے، جلانی نہیں ہے، صرف بھون لینا ہے تھوڑا، بس اتار لینی ہے۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا جو ہے مسگی جو ہوتی ہے، مسگی رومی، اس کو اگر زوردار ہاتھوں سے آپ رگڑیں گے تو یہ نا چپک جائے گی، ڈھیلی ہو جائے گی، پھر باریک صفوف نہیں بنے گا۔ اس کو آہستہ ہاتھوں سے، ہلکے ہاتھوں سے جو ہے نا کھرل کرنا ہے تو یہ بالکل باریک ہو جاتی ہے۔ یہ اس میں شامل کر کے اچھی طرح یہ چیزیں شامل کر کے باریک صفوف مکس کر کے اچھی طرح، تو اتنا مکس کریں کہ ہر طرف جو ہے نا ہر دوائی پہنچ جائے، یہ نہیں ہو کہ ایک جگہ وہ کشتہ نقرہ ایک جگہ پڑا رہے، یعنی پوری دوائیاں جو ہیں ایک جان ہو جائیں، مکس اچھی طرح ہو جائے۔ تو 500 ملی گرام والا کیپسول آپ نے، ایک کیپسول صبح ناشتے سے آدھا گھنٹہ بعد ½ کلو دودھ کے ساتھ لینا ہے، ½ کلو دودھ اور 1 کیپسول۔ اگر ½ کلو دودھ ہضم نہ ہوتا ہو کسی وجہ سے تو پھر کم بھی کر سکتے ہیں، 1 پاؤ دودھ کے ساتھ لے لیں، 1.5 پاؤ دودھ کے ساتھ لے لیں، بہرحال ½ کلو دودھ بھی پینے کی کوشش کریں ساتھ۔ اسی طرح رات کو کھانے سے آدھا گھنٹہ بعد، یعنی کھانا کھا کے ½ گھنٹہ بعد پھر ½ کلو دودھ کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے 1 کیپسول لینا ہے، صبح شام 1 کیپسول، یہ اب کھائیں گے انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمائے گا، یہ ہر قسم کی سستی، کمزوری جو شوگر کی وجہ سے، شوگر کے بد اثرات کی وجہ سے جسم میں ہوتی ہیں، ساری دور ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ یہ نسخہ استعمال کریں شوگر والے جتنے۔ اچھا، یہ صرف شوگر والوں کے لیے نہیں ہے، عام جو بندے ہیں کمزوری والے وہ بھی استعمال کرتے ہیں، سمیت جنسی کمزوری، سارے استعمال کر سکتے ہیں۔ شوگر والوں کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ان میں بھی فائدہ دیتے ہیں جن میں عام نسخے فائدہ ہی نہیں دیتے۔ تو حضرات، اب آپ سے نسخہ شیئر کر دیا ہے، اس کا بنانے کا، کھانے کا طریقہ۔ اب آپ سے اجازت لینے سے پہلے وہی گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی شیئر اور لائک کر دیا کریں۔ اب آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ، اللہ رب العالمین آپ سب کو خیریت سے رکھے۔ اللہ حافظ۔